صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تباں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن کی ماہ سیام کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز اسد ایوب صاحب کی خوبصورت نعت سے ہو چکا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے اپنے پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو میں اگلے ہی کچھ لمحوں میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا حصہ جو ہے ہمارے پروگرام کا، اس میں ہمارے ساتھ استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. اور تیسرا حصہ جو کہ بعد از نماز مغرب وہ آپ دوستوں کے لیے پیش کیا جائے گا، اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت سا گلدستہ ہوگا. تو آتے ہیں ذرا پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہاں ہم ایک بہت ہی اہم نقطے پہ بات کرنے والے ہیں. ایک ایسے معاشرتی رویے کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور بدقسمتی سے اس رویے کی
جو شکایت ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ میں بات کرنے والا ہوں آج ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ عدم برداشت کے حوالے سے۔ عدم برداشت آپ باہر دیکھ لیں یا اپنے گھروں میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، آپ کو عدم برداشت کا عنصر جو ہے وہ لازمی نظر آئے، اور اس سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ ہم لوگ خود اندر سے متاثر ہوتے ہیں جو ہمارے رویے عدم برداشت کی شکل میں بن کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں مطلب کئی بار اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، ہمارے اپنے پروگرام میں ہو چکی ہے، اس کے علاوہ باہر کئی دفعہ ہو چکی ہے، مگر آج ہم ڈائریکٹلی اس کے حل کی طرف آئیں کہ آخر اس مسئلے کو کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اس پہ قابو پا سکے، یا اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو اس رویے سے بدل سکے؟ تو اس حوالے سے بات ہونے والی ہے۔ آج میرے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر جو موجود ہیں آج، جن سے ہم رمضان اور روزہ کے حوالے سے بھی اس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں لوگوں کے اندر برداشت کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، مطلب سڑکوں پہ لڑائیاں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایون افطار کے لیے سامان گھر سے لینے آئے ہوتے ہیں اور وہاں قطار بنانے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ہمیں عجیب سی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، سب عدم برداشت کی بریکٹ میں آتا ہے یہ۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا کرم، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ فضل بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور میرے دوسرے مہمان میرے بڑے اچھے پیارے دوست، اور یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینر ہیں، یہ لوگوں کو اسی طرح کے ٹاپکس کے اوپر، سبجیکٹس کے اوپر ٹرین کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ جو مطلب نشاندہی کرتے ہیں کس طرح آپ کو جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج ہم اس اہم ایشو پہ ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محترم زین گوپلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم زین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہترین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ رمضان اچھے گزر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں زبردست ہو گیا۔ تو ذرا مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذرا آپ سے آئیں گے آپ کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عدم برداشت ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، ایک رویہ، ایسا خراب رویہ جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ رمضان میں جہاں ہمیں روزے کی حالت میں جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کو روکنا ہوتا ہے، وہاں یہ اور زیادہ بگڑ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح ہم روزے کی طاقت کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بہت اہم ٹاپک ہے، اور اگر اکارڈنگ ٹو شریعہ ہم اس کو دیکھیں تو عدم برداشت کے لیے صبر، عفو، تحمل، یہ تمام الفاظ اور صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ صبر اتنی ایک بہترین عبادت ہے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی دیگر احکامات ہیں اس کے لیے کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ کو اتنا اجر ملے گا، ایک پہ 10 ملے گا، ایک پہ 70 گنا ملے گا، ایک پہ 700 گنا ملے گا۔ لیکن جہاں صبر کی بات آئی تو رب کریم نے فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا، وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ تو اگر صبر کیا جائے تو یہ عدم برداشت، انٹالرنس کی جو بیہیویئر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے اسی موقع پر ایک لفظ کہا جو سورہ اعراف میں ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اب عدم برداشت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ جائے، انسان کی زبان سے نازیبہ کلمات نکل جائے، اس سے برداشت نہ ہو، اس سے برداشت نہ ہو۔ تو ہمارے اندر برداشت پیدا ہوگی جب ہمارے اندر خوف خدا آئے گا، جب ہمارے اندر جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ قرآن نے بتلایا ہے اس پر یقین آئے گا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی صفت جو بتلائی گئی، وقافا عند کتاب اللہ،
کہ جب اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اور حکم ان کے سامنے آتا تو فوراً وہ رک جاتے تھے۔ ایک دیہاتی ان کے پاس آیا اور اس نے بڑے نامناسب رویے کے ساتھ کہا کہ جی آپ انصاف نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپ کا ٹولرنس لیول 0 ہونے لگا۔ تو اتنے میں ایک دوسرے صحابی نے قرآن کی یہ آیات پڑھی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ صبر اور درگزر سے کام لیں۔ آپ ایسے جو ان پڑھ ہیں، جن کو مینرز نہیں ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کریں، ان کو جواب نہ دیں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کو قابو کیا اور اس کو اچھے طریقے سے پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ سمجھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کے ساتھ مطلب دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں کچھ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افک اور الزام لگا تو ان کے منہ سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں نکل گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہہ دیا، آج کے بعد میں مصطح کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا، اس نے میری بیٹی پر لگنے والے الزامات میں ساتھ دیا۔ تو فوراً قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ نیک لوگوں کو چاہیے وہ عفو درگزر سے کام لے، وہ برداشت کا مظاہرہ کرے۔ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے اس بات اور جملے کو واپس لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ احسان کرتا رہوں گا۔ دیکھیں عفو درگزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں سب سے زیادہ نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یوں ڈیفائن کیا کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو و درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے تھے۔ کل چونکہ فتح مکہ کا دن بھی گزرا ہے، فتح مکہ میں عفو و درگزر کی سب سے بہترین مثال آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتائی۔ بالکل صحیح، بالکل کہ وہ سارے دشمن اور وہ سارے جو ہے وہ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے آج جب سب سر جھکائے سرنگو کھڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ اسی لیے شاید آپ نے صحیح فرمایا کہ جو شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درگزر اور صبر کرنا، یہ دو چیزیں اگر ہمیں آ جائیں تو ہم اپنی اس عدم برداشت والی جو ایک بری عادت ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ مگر کیا ان عادات پہ، اس عادت پہ قابو پانا اتنا آسان ہے؟ یہ بات ہم ہمیشہ سے ہم نے سن رکھی ہے، ہم اس پہ کیوں عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں؟ اس بارے میں بات کریں گے ہم زین گوپلانی صاحب سے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان 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 جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے
صدق و صفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارانا پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پیر پڑ جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا کس ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جس طرح ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے عدم برداشت کے حوالے سے، تو عدم برداشت کے حوالے سے ہم بات نہیں کر پائے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ، اور تازہ ترین خبروں کو آپ تک پہنچانے کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں مل سکا، مگر انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں اسی موضوع پہ دوبارہ سے بات کریں گے۔ ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ بہت ہی ایک اہم مہمان شخصیت موجود ہیں، جن سے استخارہ کے حوالے سے، روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے عمومی طور پہ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ، جو ہمیں حضرت خود ہی بتائیں گے۔ تو پیر کے دن، پیر اور منگل ہمارے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سرانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ۔ مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ رمضان کا؟ ماشاءاللہ۔ آج لاک ڈاؤن کھل گیا نا؟ لاک ڈاؤن کھل گیا، مگر ڈیوریشن ٹائم وہی ہے 5 بجے تک کی۔ چلو کچھ تو ہوا، کچھ تو ویسے فائدہ ہوگا، مطلب بہت ہوگا ہے نا۔ اور پاکستان میں، پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ صورتحال کچھ بہتر ہے۔ سندھ میں شاید تھوڑی سی میرا خیال ذرا ابھی بھی مشکل صورتحال ہے لوگوں کے پاس، کہ اس طرح ابھی لاک ڈاؤن نہیں کھولا گیا جس طرح میرا خیال ہے کہ دوسرے صوبوں میں کھولا گیا۔ انشاءاللہ یہاں بھی اچھا ہو جائے گا، یہاں بھی اچھا ہو جائے گا، مگر آج چہرے پہ ذرا میں سکون دیکھ رہا ہوں، اطمینان۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج یوم بدر بھی کہتے ہیں اسے، اور غزوہ بدر جو ہے وہ بہت ہی اہم غزوہ ہے۔ اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو اس سے بہت سارے ایسے نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگیں تو ہوتی ہیں،
اور جنگیں ہونے کے بعد اس کے نتائج بھی آتے ہیں، لیکن اصل میں اس جنگ کے اندر ایک ایسا عظیم جو ہے مطلب کہ نتیجہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیش کر دیا گیا کہ اب تم یہ ذہن بنا لو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کے رہو گے تو پوری دنیا کو تم زیر کر سکو گے، اور تم نے اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور طرف التفات کیا، دنیا کی ٹیکنالوجی کو، دنیا کی طاقتوں کو، دنیا کے لوگوں کو، اہل علم لوگوں کو، اہل اسباب لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، سب کو اگر تم نے سمبل بنایا تو ساری زندگی تباہ و برباد ہوتے رہو گے جیسے ہو رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، بنیادی بات دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ سمبل ہے، خالی جنگ بدر جنگ نہیں ہے، یہ ایک سمبل ہے، قیامت تک کے لیے اس میں بہت سارے نقشے جو ہیں کو ڈال دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین اور وفا۔ خدا کی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سامنے لشکر جرار تھا، یہاں تو 8 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، اور ایک لشکر جرار، اور اس کے پاس 1000 گھوڑے ہوں، 1000 اونٹ ہوں، اور اتنا بڑا ساز و سامان اور سب کے پاس زرہ ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جب آپ آقا سے نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، کہا وہ موسیٰ کے ماننے والے تھے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو آقا آپ کے آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، ہم کٹ جائیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفا، سبحان اللہ، کیا جذبہ۔ آج ہم مسلمانوں سے اپنے نبی کی وفا جو ہے وہ سوال کرتی ہے، کیا وفا تمہارے اندر ہے نبی کے ساتھ؟ آج لوگ ختم نبوت ڈاکے مار ڈالتے ہیں، آج ناموس نظر ڈاکے ڈالتے ہیں، کیا ہمارا خون جوش کھاتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک تو وفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پتہ چلی۔ دوسرا، ساز و سامان پر بھروسہ جو ہے یہ مطلب یعنی کہ اپنی جگہ صحیح، لیکن مسبب الاسباب کا بھروسہ سامنے آیا۔ اسباب کچھ بھی نہیں تھے، لیکن مسبب الاسباب سے رابطہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اس رات مانگی ہے، وہ ایسی دعا نہ کبھی پہلے کسی نے مانگی تھی، نہ کوئی اور بات مانگ سکتا ہے۔ اس انداز میں ناز بھری دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ اے اللہ، اس کے الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن مطلب خلاصہ یہ تھا کہ اگر تو نے کل فتح نہیں دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ آج یہ یقین کے بندے ہیں، یقین کے بندوں نے آج میرے ساتھ وفا کا جو دامن جوڑا ہے، اگر ان کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یقین کہاں سے بچے گا؟ تو یہ قیامت تک میسیج دے دیا کہ نہیں، ان یقین کے بندوں کو جو ہے اب جو ہے مطلب کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیج دیے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور صادق اور امین ہیں۔ جنگ سے ایک دن پہلے سرکار میدان کارزار پہ جب گھوم رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں ابی بن خلف پڑا ہوگا۔ یعنی ابھی تو جنگ بھی نہیں ہوئی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بڑے بڑے سرداروں کے نام لے لے کہ یہاں پڑا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس دوسرے دن جنگ کے بعد جس کا نام جہاں لیا تھا وہ اس سے 1 انچ دور نہیں پڑا تھا، وہیں مرا پڑا تھا۔ یہ حضور کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، اللہ نے غیب کا علم دیا، وہ اس کی دلیل تھی۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جہل کو پتہ چل گیا کہ حضور یہ کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نہیں آتا جنگ میں۔ تو لوگوں نے کہا تو نہیں آئے گا، تو سردار ہے ہمارا، سمجھے؟ اس کو پتا تھا کہ صادق نے کہہ دیا ہے کہ ابو جہل یہاں مرا پڑا ہوگا تو میں تو مر ہی جاؤں گا۔ تو بھائی مطلب کہنے کا یہ کہ اس جنگ نے بتا دیا کہ مسلمان جو ہے اگر اپنے نبی سے وفا کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جنگ نے یہ میسیج تھا۔ دیکھیں، دنیاوی حقائق اپنی جگہ، مگر یقین جن کے پاس ہے ان کا پلڑا بھاری ہے، یہی اس کا مطلب ہے، بنیاد۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے دوست۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ عمران صاحب، آپ نے لاہور سے کال کیا، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر خدا کا، شکر۔ کیا کہیں گے عمران صاحب؟ میں نے نا استخارہ کروانا تھا، اپنی نوکری کا تبادلہ کروانا ہے۔ میں اچھا، تبادلہ کروانا ہے آپ نے؟ جی جی۔ نوکری کس چیز کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔
اچھا جی، بشیرہ بی بی آپ کی والدہ کا نام ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ استخارہ تبادلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تبادلہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ آپ بتا استخارہ کر کے بتا دیں ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اچھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا. وظیفہ بھی بتا دیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہوگا. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے نا تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور دوران بریک بھی ہم آپ دوستوں کی کالز ہم شامل کر سکتے ہیں. تو کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی ماہ سیام کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں. اور ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں. آج ان سے خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور شرعی دینی رہنمائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی عمران صاحب کی لاہور سے، ان کے سوال کا جواب دیں گے. دوران وقفہ بھی ہم نے کچھ کالز اور سوالات شامل کیے ہیں، ان کا بھی سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، 0213512345 یہ ہمارا نمبر ہے. اس پر رابطہ کر کے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے عمران صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے اور یہ اپنی نوکری کے تبادلے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تبادلہ ہو جائے گا؟ استخارہ کر کے بتا دیجیے. تو کیا جواب آیا؟ دیکھیے، ہو جانا نہ ہو جانا تو یہ تو غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں اللہ کے عطا سے، اور اس کے ولی جانتے ہیں. ہم تو عام انسان ہیں، نہ اس کا استخارہ بھی اس طرح نہیں ہوتا نا. اچھا، ان کا جواب ان نے استخارہ ضرور کیا. اس کا استخارہ جناب یہ ملا، آپ کا جواب کے اشارہ یہ ملا کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں. ٹھیک ہے، بقیہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں. تو یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورے کرنے والے. یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو بھی حاجت ہو بندہ اس کے بعد سے پہلے پڑھ کے یہ دعا کرے، یا قاضی الحاجات، تو اللہ ضرور کرم کرے گا. بقیہ ہے کہ آج کل جو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیا کرے ساتھ ساتھ. اور اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جو بھی اللہ سے حاجت پیش کرنی کرے. انشاءاللہ یہ بڑا سنہری موقع ہے، ضرور کرم ہوگا. باقی اب یہ کہ موسم آ رہا ہے اعتکاف کا، تو اگر کسی کے بس میں ہو تو بڑی سے بڑی حاجتیں اعتکاف میں پوری ہو جاتی ہیں. تو 10 دن مرد مسجد میں اعتکاف کر لے، خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کر لے. تو جو کام زندگی بھر نہیں ہوئے ثواب کی جیسے اعتکاف کرے، وہ الحمدللہ اس 10 کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر ہمارے پاس 2 سوالات ہیں وہ پھر بعد میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، محمود راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ساجد محمود صاحب راولپنڈی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساجد صاحب کیا کہیں گے؟ سر، یہ میں حضرت صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھوٹا سا ایک کاروبار ہے، اس کے اوپر اور گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں لگتی. کبھی کسی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سہاگا بن جاتا ہے. تو اس سے کائنڈلی ہمیں ذرا روحانی طریقے سے کچھ وظیفہ ہو یا کچھ اس طرح کا بھی حساب کتاب ہو کہ ہمیں تھوڑی گھریلو بھی پریشانی ہے. اور گھر میں جب آتے ہیں، میں خاص کر کے باہر سے جب گھر آتا ہوں تو ذہنی توازن جو ہے نا وہ غصے کی طرح ہو جاتا ہے. بچوں کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ، باہر میں ذرا خوش رہتا ہوں، گھر میں ذرا تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے دماغی طور پہ. تو اس کے لیے اگر کچھ بتایا جائے تو وظیفہ وغیرہ ہو، تلاوت وغیرہ ہم کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پتنیاں بھی پڑھتی ہیں، بیٹیاں ہیں میری 5. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. ساجد بھائی، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ سے پہلے ہمیں 2 اپنے جو کالرز ہیں ان کے سوال کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے بارے میں ہم تفصیل سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب محمودہ صاحبہ نے میں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں شفیع، جن کا مکان نہیں بک رہا ہے. وہ اس بے حد پریشان ہیں اور ان کا کسی طرح مکان بک جائے، صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس بارے میں بتائیں کہ مکان کیوں نہیں بک رہا اور کیسے بک سکتا ہے، پڑھنے کو بتائیے. جی بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہر حاجت پوری فرما دے.
وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بھائی کو اس وجہ سے اٹیک بھی ہوا 1-2 مرتبہ. جی اللہ ان کی شفا بھی عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ان کی ماؤں سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات کوئی چیز انسان چاہتا ہے کہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز نہ ہونا بہتر ہوتی ہے, اور کوئی چیز انسان چاہتا نہ ہو, اللہ کے یہاں نزدیک وہ چیز ہونا بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہن ہمت رکھیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, یہ 111 مرتبہ ہم جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا, قل هو اللہ احد, پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں اللہ الصمد, یہ دوسری آیت جو ہے, دوسرا حصہ جو ہے یہ پڑھنا ہے 111 مرتبہ. اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے. گھر میں لگانے کے لیے نقش منگوا لیں, کیونکہ آپ نے کراچی سے کال کی ہے, نقش نوری, وہ اس گھر میں آویزہ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس نقش کی برکت سے بھی گھاگ آ جائیں گے اور کام بھی بن جائے گا. بس دعا ہے کہ ہمت رکھیں اور اس وجہ سے اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ انسان اٹیک کا شکار ہو جائے. بالکل. نقش نوری آپ کا چلانی سے مل جاتا ہے نا؟ بالکل مل جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمیں کال کیا اسما صاحبہ نے, مطلب ان کا سوال ہم تک پہنچا. انہوں نے کہا کہ خواتین اگر گھر میں تراویح پڑھنا چاہیں تو وہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں, خواتین تراویح تو مطلب انہیں کہ پڑھ سکتی, جیسے پڑھنا چاہیں آپ, یہ کہ گھر میں 2 رکعت کر کے پڑھیں. 2 رکعت کر کے, ہاں, 2 رکعت کا سلام پھرے, 2 رکعت سلام پھرے, پھر اس کے بعد جو 4 رکعت کا دعا ہے جو وہ دعا پڑھیں, سمجھے. تو تراویح عورتیں پڑھ سکتی ہیں, گھر میں پڑھیں. بالکل, تراویح تو معاف تو ہے نہیں, سنت موقدہ ہے نا. تراویح نہ مرد پر معاف ہے نہ عورت پر معاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ جماعت اس کی جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ واجب نہیں ہے. جیسے نماز کی جماعت واجب ہے, اس کے باوجود تو گھر پہ پڑھیں وہ 4 رکعت کر کے, 2 رکعت کر کے. ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے وہ ساجد محمود صاحب نے ابھی کال کی راولپنڈی سے. انہوں نے کہا چھوٹا سا کاروبار ہے, کبھی کوئی چیز جو ہے سونا بن جاتی ہے اور کبھی جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. گھر میں بھی لڑائی جھگڑا رہتا ہے, باہر زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو وہ برداشت والا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. 3 باتیں نوٹ کر لیں زندگی کے سارے کاموں کے لیے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے, کہ ہماری نماز اگر پوری ہوتی رہی تو ماشاءاللہ آپ خوش نصیب لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نماز پوری ہونی چاہیے. نماز میں کسی قسم کی اگر کوئی بھی کوتاہی رہتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گویا برباد کر دیتا ہے, اس کے قدم قدم پر اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. نماز انسان کا پر فرض بھی ہے اور انسان کا ایک سائبان بھی ہے, انسان کا ایک حصار بھی ہے, انسان کی ایک سیکیورٹی بھی ہے. تو اللہ نماز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آپ فرماتے جب میں گھر سے باہر آتا ہوں تو صحیح ہوتا ہوں, گھر پہ آتا ہوں تو مطلب بے چین ہو جاتا ہوں. تو آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں اس طرح ثواب کی نیت سے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, وضو میں ہو نہ ہو. اور تیسرا کم از کم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں محبت پیدا فرما دیتا ہے, اور یہ ہماری جو نقصان ہے نا وہ نفع سے بدل جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اپنے, کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ میرا بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں, میں تجھ پر رحمت نازل فرماتا ہوں. تو اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت ہمیں ہر نقصان سے بچا لے گی. دیکھیں رحمت اور زحمت دونوں ضدیں ہیں. الاشیاء تعرف بأضدادها, رحمت اور زحمت ضد ہیں. جب بندہ رحمت میں ہوگا تو زحمت آ ہی نہیں سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا مٹی ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو رحمت والے معاملے میں رکھیں تو انشاءاللہ جب رحمت ہوگی تو پھر آپ کی مٹی بھی سونا بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا, ہمارے پاس میرے خیال 4 منٹ کے قریب وقت ہے ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے. بس 2 چیزیں مجھے, ایک تو آخر میں دعا کریں گے, باقی 2 منٹ میں جو میں نے سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ جب آتا ہے ہمیں, اور رمضان میں روزے کی حالت میں خالی پیٹ وہ زیادہ آتا ہے سم ٹائم, باہر سڑک پہ بھی اور گھر پہ بھی, تو اس غصے کو کیسے روکا جائے؟ اگر مجھے خود غصہ آئے, ہمیں خود غصہ آئے تو ہم اس کے لیے کیا پڑھیں, اور اگر ہمارے سامنے کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں تو ہمارے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہو اور تمہارا جھگڑا ہو رہا ہو تو تم اس کو یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں. یعنی یہ تو خود, حالانکہ روزہ چھپانا چاہیے نا, اللہ نیکی چھپانے کی ترغیب دلا رہا ہے نا, اس کے رسول نے یہ ترغیب, لیکن یہاں فرمایا کہ یہ بتا دو میں روزے سے ہوں. پتہ چلا کہ روزہ انسان کو محترم بنا دیتا ہے. دیکھیے آپ مسجد کے باہر ہیں نا تو گالی بھی دے رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اور آپ کو کوئی پکڑ کے مسجد میں لے جائے تو آپ لڑیں گے بھی نہیں, جھگڑیں گے بھی نہیں, گالی بھی نہیں دیں گے, کیونکہ آپ ایک محترم جگہ پر آ گئے. تو روزہ انسان کو محترم بنا دیتا ہے, تو ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہاں, تو یہ حضور نے فرمایا
کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کر رہا ہو روزے میں تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اچھا تو یہ ایک تو. دوسرا دیکھیں, نہیں یہ کوئی جواز تو نہیں ہے نا؟ جواز نہیں, یہ ایک راستہ ہے جھگڑا ختم کرنے کا. جھگڑا ختم کرنے کا. اچھا سامنے والے کو بتا دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں, یعنی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں روزے میں وہ کام کروں جو نہ کرنے کام ہے. اچھا یعنی سامنے اور اس کا والے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تو روزے کے بعد مل مجھ سے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا غصے میں جو سب کچھ بولتا بھول جاتا ہے نا, غصے میں ہر چیز بھول جاتا ہے. اس کو یاد کرائے کہ میں روزے سے ہوں. جیسے کہ آپ اس کو یاد کریں تو مسجد کے اندر ہے, اگر کوئی آدمی اونچی اونچی بات کرو تو آپ کو یار تم کہاں ہو بھائی, مسجد ہے, ہاں ہوش میں آ جائے گا نا. تو یہ ہوش مند کرنے کے لیے. دوسرا غصہ آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ غصے میں ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور ہو سکے تو وضو کر لو. تو مطلب کہنے کا ہے کہ غصہ روکنے کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ جو تعلیم مصطفیٰ, ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بندہ جب مطلب نہیں کہ غصے میں ہو اور کوشش کرے کہ اپنی زبان کو تھوڑا خاموش کر دے, خود بخود سامنے والا بڑبڑ کر کے تھک جائے گا. بیوی کا جوش ہو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, بیٹے کا جوش ٹوٹ جائے گا. ایسا ہم نے تو بڑے تجربے کیے ہیں, یقین کرو. جب میرا بیٹا حاوی ہو جاتا ہے میں چپ ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی بول لیں. انسان ہے نا, انسان. مثال دے رہا ہوں, ایسا ضروری نہیں ہے. بیوی بھی چڑھ جائے تو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں, تو باپ بن جا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے. صحیح ہے سر. پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا بھی وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. میں چاہوں گا آپ کی ایک مختصر سی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اجازت چاہیں گے اس حصے میں. پھر افطار کے بعد ملاقات ہوگی. ابھی لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے, اور کراچی میں جب اذان ہو چکی ہوگی, افطار ہو چکی ہوگی, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے اور ایک خوبصورت سا ایک گلدستہ پیش کریں گے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوگا. تو بریک پہ جانے سے پہلے دعا میں چاہوں گا آپ بھی سب ہمارے ساتھ شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الہ العالمین, آج ہم 17ویں تاریخ میں ہیں, یہ بدر کا یوم ہے. تو یہ بدر کے صحابہ کا واسطہ وسیلہ, بدر کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ الہ العالمین ہم مسلمانوں پر سے جو مصیبت ہم پر جو آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی, اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے. اس مصیبت کی وجہ سے ہم 48 دن تک گھر میں قید رہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے. مولا سب کو غیب سے روزی بھی عطا فرما. ہمارا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس 2 مہینے میں, اس نقصان کو نفع سے بدل دے. یہ عشرہ مغفرت کا 7واں دن ہے, ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تجھ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنے کا موقع بندے کو ملتا ہے. اے اللہ, میں تجھے بارگاہ سے خوب دعائیں کرنے کا موقع عطا فرما. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری تراویح, ہماری نیکیاں قبول فرما. ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے, اور ہم سب کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے ملک والوں کو, پوری امت کو کرونا وائرس اور ہر وبا سے محفوظ فرما, محفوظ فرما, محفوظ فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری اس نشریات کا آخری حصہ ہے جس میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں, اور ایک ہماری دعا سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس نشریات میں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, ان کا پیغام ہے کہ رمضان میں جب ہم مزیدار کھانے بناتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے جو خود کو ان مشکل مالی حالات میں اکیلا سمجھ رہے ہیں. بڑا ایک خوبصورت میسج ہے کہ رمضان میں جب ہم مزیدار کھانے بناتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے جو خود کو ان مشکل مالی حالات میں اکیلا سمجھ رہے ہیں. تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ارد گرد موجود ضرورت مند افراد کو راشن بھجوائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ دور ضرور ہیں لیکن اکیلے نہیں. تو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ جو ہے ہم آج کی اس نشریات کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ جو آج اس حصے میں مہمان موجود ہیں ان سے ہم بہت ہی خوبصورت کلام سنیں گے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا,
صدف حسین ہماری پہلی نعت خواں ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدف کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے دوسرے مہمان شہروز رضا قادری صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں شہروز صاحب؟ الحمدللہ. ملک کیسا ہے؟ ماشاءاللہ. تو ہم جناب سٹارٹ لیں گے صدف حسین صاحبہ سے، اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ایک خوبصورت سی جو نعت جو آپ کو خود پسند ہے وہ آپ نعت آج پروگرام میں شامل کیجئے، اور ہماری آج کی جو یہ کوشش ہے جو ٹرانسمیشن کی اس کی شان بڑھائیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک سے آغاز. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب مل کے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما
آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاطر رخ کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما دن علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ دعا ہم مل کے سب کرتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی